میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے، میں وہ باپ نہیں پکڑ سکا جو اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کر آتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ رات گزارے اور اس کا حلالہ ہو جائے۔ میں وہ خامند نہیں پکڑ سکا جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ رہا ہے کسی کے پاس کہ اے پیسے لے لا تے کچھ دن علی نکاح کر لا تاکہ یہ اپنے پہلے خامند کے پاس واپس، یعنی میں اس کا پہلا خامند ہوں تو میرے پاس ہی واپس آ سکے، ہم غصے میں طلاق دے بیٹھے۔ اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے، اس کی اسٹرانگ ٹپس بھی ہیں اور ہوپ فلی ہم اس پر کچھ عرصے میں کام کریں گے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں اس کو کیسے کروں گا، بیکاز وہ خواتین، وہ فیملیز، وہ لوگ، آئی ڈونٹ نو میں اس پر کیسے کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پر کام کروں۔ بہت سارے ہڈن حلالہ سینٹرز چل رہے ہیں، ایون مدارس میں چل رہے ہیں، مدارس میں حلالہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کہ آپ کا دوبارہ پیچ اپ کروا دیتے ہیں، پیچ اپ کیا کرائیں گے یار، بدبختی ہے، یہ مذہب تو تھوڑی ہے نا، اسلام کا ایسے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ دین ہم نے پڑھ کے نہیں سیکھا سر، ہم نے سن کے سیکھا، تو سننے میں اگر کسی غلط بندے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو وہ جیسے مرضی سنا دے۔ میں حلالہ سینٹرز ابھی تک نہیں پکڑ سکا، حلالہ سینٹر سے زیادہ کام ہو رہا ہے، میں حلالہ سینٹر اس دفعہ نہیں پکڑنا چاہتا، میں اس دفعہ حلالہ کروانے والے پکڑنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے ان کے پردہ کیسے رکھنا ہے، اس وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس صحافی بھائی کی گفتگو سن کے یقیناً دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جو بات ہم بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں یہ جو حلالہ ہے یہ شریعت میں حرام ہے، یہ ایک انتہائی گھنونا جرم ہے، یہ زنا ہے۔ ایک طرف ایک جو فرقہ ہے وہ متع کی دعوت دیتا ہے اور دوسری طرف دوسرا جو فرقہ ہے وہ حلالہ کی دعوت دیتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگر کسی کا یعنی رجوع کروا دیا جائے ایک ہی مجلس کی 3 طلاق کا تو کہتے ہیں نہیں یہ زنا ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن کیا ہے وہاں پہ اگر وہی عورت کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے نا وقت گزارے گی یعنی زنا کرے گی، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ بات ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ بھائیو یہ حلالہ جو ہے اس شریعت میں حرام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ زنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عزتوں کے اور لوگوں کے مال کے لٹیرے کئی سارے ایسے نام دہات علماء اپنے مدرسوں کے اندر حلالہ سنٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حلالہ سنٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ میری بیوی ہے، نعوذ باللہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کرو، زنا کرو، اور ساتھ میں یہ پیسے بھی ہیں، یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک حدیث، صرف اور صرف ایک ایسی حدیث کہ جس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی بیوی کا کسی کا حلالہ کروایا ہو، کوئی شخص نبی الاسلام کے پاس آیا ہو، اس نے آ کے کہا ہو کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دی ہیں، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جاؤ حلالہ کروا دو، کسی کو حلالہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو نبی الاسلام نے تو حلالے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کرایہ کے سانڈ کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول، جی بتائیے اللہ کے رسول، کرایہ کا سانڈ کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا لعن اللہ هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا، یہ کرایہ کا سانڈ ہے۔ جن کو اپنی بیویوں کو، ہمارے سادہ قسم کے جو مسلمان ہیں، ان کو صرف ایک بتی دی جاتی ہے، وہ بتی کیا دی جاتی ہے کہ خبردار تم نے جو ہے نا تم سنی ہو اور سنی کے نزدیک حلالہ ہے، تم نے حلالہ کروانا ہے، تم سنی ہو۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، بھئی تم سنی ہو، تمہارے پر فرض یہ ہے کہ تم اپنی بیوی لے آؤ، ہم سے حلال کرواؤ، ہمیں پیسے دو اور ہم سے حلال کرواؤ، پھر ٹھیک ہے۔ اور ایسے بے غیرت والدین، ایسے بے غیرت شوہر، ایسے بے غیرت بھائی جو اپنی بہنوں کو لے کے، ایسے بے غیرت شوہر جو اپنی بیویوں کو لے کے غیر مرد کے پاس جاتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارو، ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ بھی یہ تمہارے لیے حرام ہے تو اس کے لیے کیسے حلال ہو گئی؟ اور جب وہ اس کو حرام کرے گا تمہارے لیے کیسے حلال ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یہ جو حلالہ کرنے والا دونوں لعنتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے، سفید داڑھیوں والے، مفتی اعظم کا ٹائٹل لینے والے یہ بدبخت اپنے مدرسوں کے اندر حلالہ سینٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی میں ایسی جرت نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت کر سکے۔ یہ زنا بھی بھلا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں متع حلال ہے،
اور دوسرے یہ ہیں کہتے ہیں حلالہ جو ہے نا ٹھیک ہے، حلالہ سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی متا سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے سادہ قسم کے مسلمانوں کی جو ہے نا عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور وہ اتنے لکیر کے فقیر ہیں، کبھی بھی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی کسی عالم سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ہاں بھائی مفتی صاحب آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہاں لکھا ہوا ہے، حلالہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، نبی الاسلام نے کہاں پہ کسی صحابی کو حکم دیا کہ حلالہ کروا لو؟ کیا ہے؟ زبردستی کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہم سے فتویٰ لے کے جاتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ان کی جاہل مولویوں کی باتوں میں آ کے پھر بیوی کا حلالہ نکلوا لیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی سے نوازا ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہم سے رابطہ کیا، ان کا مسئلہ حل ہونے کے قابل تھا، دوبارہ سے رجوع کر لیا، بس بات ہی ختم ہے، کہا نہیں تین ہو گئی ہیں، کہتے ہیں کہ تین دفعہ بول دیا تو تین ہو گئی ہیں، کہاں لکھا ہوا بھی 3 دفعہ بول دیا تو 3 ہو گئی ہیں؟ اچھا چلیں 3 ہو گئی ہیں تو بات ختم، ان کو علیحدہ کرواؤ۔ پھر حلالہ کیا چیز ہے؟ یعنی پیسہ بھی لیتے ہیں، عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ جو لٹیرے ہیں، ان لٹیروں سے ہوشیار رہیے، ان سے بچ کے رہیے، ان کو سمجھیے، یہ وہ لٹیرے ہیں جو آپ کے مال کی بھی لٹیرے ہیں اور آپ کی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے کہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی اسلام نے حلالہ کرنے اور کروانے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، کبھی نہیں بتائیں گے، کہیں گے بھی اس کا حلالہ ہوگا، جو بھی جاتا ہے کہتے ہیں اس کا حلالہ ہوگا، اس کا حلالہ ہوگا۔ کتنی ساری ایسی بہن بیٹیاں جو رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہیں مفتی صاحب اللہ کے لیے آپ ہمیں حلالہ سے بچا لیں۔ کتنے ایسے لاکھوں کروڑوں گھر ہیں جو انہوں نے، ان بدبختوں نے حلالے کی وجہ سے توڑ دیے ہیں۔ وہ غیرت مند ہوتے ہیں، حلالہ نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بس ختم بھائی، دوبارہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے یہ لکیر کے فقیر جو مولوی ہیں، یہ کبھی بھی نہیں پوچھتے بھی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کرواؤ، نبی اسلام نے کبھی کسی کا حلالہ کروایا ہے؟ کوئی ایک مثال تو دو، نہیں، ایک مثال بھی ان سے نہیں ملتی، بس ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ان کو کوئی غرض نہیں، بھی تم حنفی ہو لہٰذا تمہارے پاس حنفی کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے جو حلالہ سنٹر ہیں ان سے بچ جائیے، حلال کرنے والوں سے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یعنی درندے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی عزتوں کے، مالوں کے، ان سے بچ جائیے اللہ کے لیے۔ اگر کسی بھائی کا طلاق کا کوئی بھی مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔